روزہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا، یہ روزے کی اصطلاحی تعریف ہے۔ روزے کے 3 درجات ہیں، ایک عوام کا روزہ اور دوسرا خواص کا روزہ اور تیسرا اخص الخواص کا روزہ۔ عوام کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا، یہ عوام کا روزہ ہے۔ اور خواص کا روزہ یہ ہے، کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء کو، کان ہے، ہاتھ ہیں، زبان ہے، ان کو بھی گناہ سے باز رکھنا، یہ خواص کا روزہ ہے۔ اور اخص الخواص کا روزہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں بندہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ رہے، یہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔ روزے کی شرائط ہیں، جس طرح نماز کی شرائط ہیں، روزے کی شرائط میں مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا اور صحت مند ہونا۔ یہ شرائط جو بیان کی ہیں، اس میں پتہ چلا کہ جو مسلمان ہے روزہ اسی پہ فرض ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے، پیاسا رہے، تو اس کا رہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح روزے کی دوسری شرط عقل مند ہونا، عقل مند پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ جو بے وقوف ہو، ناسمجھ ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، ایسے بندے پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ تیسرا ہے بالغ ہونا، بالغ پر روزہ فرض ہے، نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے۔ البتہ نابالغ بچہ روزہ رکھے گا تو اس کا اجر و ثواب اس کے والدین کو بھی ہوگا اور اس بچے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، جس طرح نماز کے بارے میں کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا کہا کریں، اگر 10 سال کا ہو جائے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے مار کے اس کو نماز کی طرف لے جایا جائے، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں احکام ہے کہ اگر بچہ 7-8 سال کا ہو جائے تو اس کو روزے کی ترغیب دیں، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو زبردستی روزہ رکھوائیں اگر وہ بچہ طاقت رکھتا ہے تو۔ اور اگلی شرط ہے مقیم ہونا۔ مقیم کا مطلب یہ ہوتا ہے بندہ مسافر نہ ہو۔ اگر بندہ مسافر ہے تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر مقیم روزہ رکھ لیتا ہے، مسافر روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو روزے کا ثواب ملے گا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے، فَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اور مسافر کتنی مسافت ہو تو بندہ ہوتا ہے، تقریباً 92 کلومیٹر کا سفر بندے نے طے کیا ہو، پھر بندہ وہاں پر 15 دن رہنے سے کم کی نیت کی ہو تو بندہ مسافر ہوگا۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر بندے نے دن کے وقت سفر کرنا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں، صبح سحری کا وقت آیا، اس وقت بندہ مسافر نہیں تھا، تو اس وقت بندے کے لیے لازم ہے کہ بندہ روزہ رکھے۔ البتہ اگر بندے نے سفر کی حالت میں بندے پر روزہ آ گیا، سحری کا وقت آ گیا، ابھی اپنی منزل پر نہیں پہنچا تھا، مقیم نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں اگر بندے نے روزہ نہ رکھا تو اس کو یہ رخصت حاصل ہوگی
اور اس کے علاوہ روزے کی شرائط میں صحت مند ہونا، تندرست ہونا، یہ بھی ایک شرط ہے۔ اب اس میں پتہ چلا کہ بیمار بندے کو رخصتیں ہوتی ہیں۔ بیماری کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مستقل بیماری اور ایک ہے عارضی بیماری۔ عارضی بیماری جس طرح بندے کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی، بخار ہو گیا، یا بندہ روزہ نہ رکھ سکا کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کے بدلے میں اس کو بولا جاتا ہے عارضی بیماری۔ تو اس دن کا اگر روزہ رمضان مبارک کا نہیں رکھا تو رمضان مبارک کے بعد اس کی قضا کرنی ہے، اس کا کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے۔ ایک ہے مستقل بیماری، کسی بندے کو شوگر ہے اور شوگر بھی بہت زیادہ ہے کہ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اگر تو روزہ رکھے گا تو تیری جان جانے کا اندیشہ ہے، یا کوئی بڑی بیماری ہے جس طرح کینسر ہے، تو ایسی بیماریوں میں بندے کو رخصت ہے۔ بندہ اگر روزہ نہ رکھے تو اس روزے کے بدلے میں بندے پر فدیہ دینا لازم ہوتا ہے، یعنی ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، جس کی مقدار صدقہ فطر کے برابر علماء کرام قرار دیتے ہیں۔ اور بیماری میں چند اور چیزیں بھی آتی ہیں، جس طرح عورتوں کے مسائل آتے ہیں۔ عورتوں کو حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے۔ حیض کی صورت میں یا نفاس کی صورت میں، حیض جو مینسز ہوتے ہیں، عورت کو منتھلی آتے ہیں، اس صورت میں بھی عورت کے لیے روزہ چھوڑنا ہوتا ہے، اور ان ایام کی رمضان مبارک کے بعد قضا ہوتی ہے۔ اور نفاس بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس بولا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی عورت کو روزہ جو ہے یہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑے۔ اور اس کے علاوہ وہ عورتیں جو حاملہ ہوتی ہیں یا مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی ہوتی ہیں، ایسی عورتوں کے حوالے سے اگر تو حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر روزہ رکھ سکتی ہے تو روزہ رکھے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، بیمار ہے، اور کسی ماہر حاذق ڈاکٹر نے یہ بولا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گی تو بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تمہاری جان کا اندیشہ ہے، یا جو پیٹ میں حمل ہے اس کا اندیشہ ہے ضائع ہونے کا، تو اس صورت میں اس عورت کے لیے رخصت ہے کہ وہ جب تک حمل ہے وہ روزے نہ رکھے، البتہ بعد میں ان روزوں کی اس عورت نے قضا کرنی ہوتی ہے۔ دودھ پلانے والی ہو، اگر دودھ پلانے والی عورت ہے اس نے بھی بعد میں قضا کرنی ہے۔ اگر وہ عورت نے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھے تو رمضان مبارک کے بعد اس عورت نے اگر صحت اللہ نے دی ہے تو اس کی قضا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو حیض اور نفاس والی عورت ہے ان ایام کی بھی قضا کرے گی۔ اور یہ ایسا مسئلہ سننے میں دیکھنے میں آتا ہے، پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا ہم نے روزہ نہیں رکھنا تو کیا ہم فدیہ دے دیں؟ یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، حیض والے عورت، نفاس والی عورت، حاملہ عورت یا مرضعہ عورت، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر تو بیمار ہیں تو ان ایام کے بعد میں روزے قضا کریں گی۔ اور روزہ نہ رکھنا، ایک بندہ ایسا ہے جس کو مستقل بیماری ہے یا ایسا بڑھاپا ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اگر روزہ رکھے گا تو جان کے جانے کا اندیشہ ہے، ایسے بندے کے لیے فدیہ ہے، وہ ایک مسکین کا کھانا ہے، صدقہ فطر کی مقدار بندہ اگر ادا کر دے گا تو بندے کے روزے کا جو فدیہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ ایک اور مسئلہ یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑ دیا، رمضان مبارک کا روزہ رکھا پھر روزہ توڑ دیا، تو اس حوالے سے یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ اس حوالے سے یہ ہے کہ روزہ توڑنے کا جو فدیہ ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا نہیں ہے، بلکہ ایک غلام آزاد کرنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 60 پے در پے لگاتار روزے رکھنا،
یہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہے۔ لہٰذا جب آپ روزہ رکھیں، نیت کریں، تو اس نیت کے اندر آپ پورا دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں رہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 12 بجے بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے میں نے روزہ توڑ دیا۔